جمعے میں خالص 2 فرض پڑھنے والا بھی اپنے آپ کو ولیوں میں شمار کرنے لگتا ہے۔ دامن میں کچھ ہے نہیں اور سمجھتا پتہ نہیں کیا کچھ دولت میرے پاس اکٹھا ہے۔ یہ دنیا کی دولت ہے، آخرت کی دولت کچھ اکٹھی کر لے اگر رب کی بارگاہ میں سرخ روئی اور مقام اعلیٰ حاصل کرنا چاہتا ہے، ورنہ کتنے عبادت گزار بھی جو ہے تو بہت حقیر اور کم تر لوگوں سے مات کھا جاتے ہیں۔ سیدنا خلد بن ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد عبادت گزار شخص تھا جس نے 60 سال تک پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کی عبادت کی، ہمیشہ عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے۔ ایک دن اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں موچی کا مقام اور مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے، اللہ کی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام تجھ سے اعلیٰ ہے۔ عابد جب نیند سے بیدار ہوا، خواب کی طرف ذہن گیا تو یہ سوچ کر کے ٹال دیا، آخر خواب ہی تو ہے۔ اس نے خواب کی طرف کوئی توجہ نہ کی، شب و روز گزرتے رہے۔ کچھ دن کے بعد پھر دوبارہ اس کو خواب میں بتایا گیا کہ تو اتنا بڑا عابد ہے لیکن تجھ سے فلاں جگہ پر رہنے والا موچی بہتر ہے، اس کا مقام اور مرتبہ، اس کی فضیلت تجھ سے زیادہ ہے۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر بھی خواب کو محض ایک خواب سمجھ کر کے ٹال دیا اور کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر کچھ دن کے بعد تیسری مرتبہ پھر اس کو خواب میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر رہنے والا جو موچی ہے، جو جوتی چپلوں کی مرمت کرتا ہے، وہ تجھ سے زیادہ افضل ہے، فضیلت ہے اس کو تیرے اوپر، تیرا مقام اس کے مقابلے میں کم تر ہے۔ جب 3 مرتبہ مسلسل خواب آتا رہا تو تیسری مرتبہ اس عابد عبادت گزار شخص نے پہاڑ کو چھوڑا، نیچے اتر آیا اور موچی کے پاس پہنچا۔ جب یہ عابد شخص اس موچی کے پاس پہنچا تو جوتی چپلوں کی مرمت کرنے والے اس غریب انسان نے اپنا کام و کاج چھوڑا اور آنے والے عبادت گزار شخص کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہے، دست بوسی کرنے لگا اور کہا، حضور والا، آپ کو پہاڑ سے نیچے اترنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ آپ یہاں کیوں آئے؟ تو عابد نے بتایا کہ میں تیری ہی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں۔ مجھ کو بتایا گیا کہ تیرا مقام مجھ سے زیادہ ہے، تجھ کو مجھ پر فضیلت حاصل ہے، جبکہ میں اتنے دنوں سے مسلسل رب کی عبادت میں مصروف عمل ہوں۔ بتا کون سا عمل تیرے پاس ایسا ہے جو باعث فضیلت ہے؟ اس موچی نے، اس غریب انسان نے، جوتی چپلوں کی مرمت کرنے والے شخص نے کہا، خاموش رہا پہلے تو، یعنی وہ اپنے معاملات بتانے سے ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا، لیکن جب عابد نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس غریب انسان موچی نے بتایا، میرے پاس کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، ہاں لیکن ایک عمل میرے پاس ایسا ہے کہ میں ہمیشہ صبح سے لے کر شام تک رزق حلال کی تلاش میں رہتا ہوں، محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کا انتظام کرتا ہوں، حرام رزق سے پرہیز کرتا ہوں، اور پھر سارے دن میں اللہ تعالیٰ جو مجھے رزق عطا فرماتا ہے اس میں سے میں آدھا راہ خدا میں صدقہ کر دیتا ہوں اور آدھے کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں۔ جب اس نے بتایا اور کہا، دوسرا عمل میرا یہ ہے کہ میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں۔ عابد نے اس کی اتنی بات سنی، کہا یہ تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے، چلا گیا واپس۔ دوبارہ کچھ دنوں کے بعد پھر اس سے خواب میں بتایا گیا کہ جا کر اس موچی سے پوچھ کہ تیرا چہرہ زرد، تیرا چہرہ پیلا کیوں پڑ گیا ہے؟ یہ دوبارہ عابد شخص پھر اس موچی کے پاس آیا اور اس سے آ کر کے پوچھا، اپنے چہرے کے زرد پڑ جانے کی وجہ بتاؤ، آخر کون سا خوف تمہیں دامن گیر ہے، کس کی وجہ سے تمہارا چہرہ جو ہے تو پیلا پڑا ہوا ہے؟ موچی نے کہا، کیا بتاؤں، میں جب بھی کسی شخص سے ملتا ہوں تو میں اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ جنتی ہے اور میں جہنم کے لائق ہوں، میں اپنے آپ کو ہمیشہ دوسرے سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہوں اور جہنم کا خوف ہمیشہ دامن گیر رہتا ہے، اسی خوف کی وجہ سے میرا چہرہ جو ہے وہ زرد پڑ گیا، پیلا پڑ گیا ہے۔
جہنم کا خوف مجھے کھائے جا رہا ہے۔ اتنا سننے کے بعد یہ عابد شخص پھر اپنے عبادت خانے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت ابن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں 60 سال سے عبادت کرنے والے شخص پر اس ایک موچی کو فضیلت اس لیے دے دی گئی کہ اس موچی نے ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر جانا، ہمیشہ اوروں کو جنتی اور اپنے آپ کو جہنمی سمجھتا رہا، اپنے اندر اس نے عاجزی اور انکساری کو بسائے رکھا، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا رہا۔ تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے۔ ہم کچھ نہ کر کے بھی اپنے آپ کو بہت اعلی مرتبے والا سمجھتے ہیں، اور دوسرے کے پاس لاکھ نیکیاں اچھے کام ہم سے زیادہ ہوں لیکن ہم اس کو کمتر سمجھتے ہیں، جبکہ معاملہ اس کے برعکس اپنانے کی ضرورت ہے کہ میں ہی سب سے برا ہوں، میں ہی سب سے نکما اور ناکارہ ہوں، میرے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ آج ہم تو کوئی عمل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور کوئی کر بھی لے تو پھر اس کو چھپایا نہیں جاتا ہے۔ جب تک اس کا اشتہار نہ لگے 10 آدمیوں کے درمیان اس کو شیئر نہ کیا جائے تو دل مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ والا حضرت نے امام احمد رضا خان بریلی کے تاجدار نے کہا نا، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت ڈھائی۔